آج ہم انور چند رائے کی نظموں کے کلیات پر بات کریں گے، اور اس میں یہ کلیات ابھی چھپنے جا رہا ہے۔ انہوں نے مہربانی کر کے اس کا مسودہ مجھے بھیج دیا ہے۔ تو اور یہ کلیات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس میں ان کی نظم کی 5 کتابیں یکجا ہو گئی ہیں۔ وہ 5 کتابیں ترتیب سے اس طرح ہیں کہ خود ساختہ جلا وطنی اور دوسری نظمیں۔ ان کا دوسرا مجموعہ ہے بابا بلیک شیپ اور دوسری نظمیں۔ تیسرا ہے کم ہونے والا آدمی اور دوسری نظمیں۔ اور چوتھا ہے آدم کا پہلا دن اور دوسری نظمیں۔ اور 5واں مجموعہ جو اس کلیات کا حصہ بنے گا وہ ہے شروع ہوتی ہے دنیا اور دوسری نظمیں۔ تو انور چند رائے کے ساتھ ذرا سا ان کی جو ادبی شخصیت ہے اس کا تعارف پورا نہیں ہو پایا۔ مطلب ان کے کاموں میں جو ایک تنوع ہے وہ پوری طرح، جیسے وہ چیز سامنے آ جانے کے باوجود بھی وہ گفتگو کا یا مطلب تنقیدی ادب میں اس کو جیسے پہچاننے کی یا اس کی سطح متعین کرنے کی کوششیں نہیں ہوئیں۔ اس کا سبب ایک یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر یا کسی اور وہ جذبے سے اپنے آپ کو فکشن نگار کے طور پر متعارف کروایا، اور جو ان کے دوست ہیں وہ یہ جانتے بھی ہیں کہ ان کو زیادہ دلچسپی ناولسٹ بننے میں یا فکشن کی دیگر اقسام میں زیادہ تھی۔ تو ان کی جو شاعری ہے وہ دب گئی، اور اس کے دبنے میں بہت زیادہ ہاتھ خود ان کا بھی ہے۔ جیسے اب میں ان کا قریبی دوست ہوں، میرا بھی یہ تاثر رہا ہے جو آج ختم ہوا کہ انور اپنی شاعری پر توجہ نہیں دے رہے، یہ فکشن کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتے ہیں۔ لیکن اب وہ پرانا تاثر ختم ہو گیا، اور وہ یہ کہ یہ جو ہے یہ 550 صفحات پر مشتمل کلیات ہے، اور پھر یہ کہ ان کے 5 کتابیں چھپ چکی ہیں نظموں کی، نثری نظموں کی۔ تو آج میرا ارادہ ہے کہ انور کے اس کلیات پر 2 سٹنگز کی جائیں، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ ان کی شاعری پر گفتگو میں نے نہیں پڑھی یا سنی، تو اس لیے بھی ہے کہ تھوڑا سا گہرائی میں جا کے ان کی شاعری کو ان کے فکشن سے ذرا فاصلے پر لے جا کر اس کا تجزیہ کیا جائے۔ تو آج انشاءاللہ اس کی پہلی نشست شروع کر رہے ہیں، اور اس کا مطلب جیسے باقاعدہ باضابطہ آغاز یہ ہے کہ یہ نظمیں ایک فکشن رائٹر کی نظمیں ہیں۔ مطلب ان نظموں سے ان نظموں کو دیکھنے والا کوئی بھی شخص کم از کم یہ بھانپ لے گا کہ ان نظموں کا شاعر جو ہے وہ یا تو فکشن رائٹر ہے یا پھر فکشن رائٹنگ کی شاعری کے مقابلے میں زیادہ استعداد اور صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ ان نظموں میں وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ فکشن رائٹر کی تحریر کردہ نظمیں ہیں، ان نظموں میں ایک کہانیوں جیسا تسلسل ہے، اور وہ تسلسل جو ہے وہ اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان کی نثری نظموں کو ایک ردم فراہم کر دیتا ہے، ایک داخلی آہنگ ان میں پیدا کر دیتا ہے، اور آپ آواز سے نہ بھی پڑھیں
ایسے ہی بس آنکھوں سے پڑھتے چلے جائیں تو اس میں بھی ایک تناسب، توازن اور ایک خوش آہنگی محسوس ہوگی۔ تو یہ مطلب اس میں خوبی اور حسن کا ایک پہلو یہ ہے کہ ان کی نظمیں بد آہنگ نہیں ہیں، بے آہنگ نہیں ہیں۔ تیسرا جو اس میں خاص بات ہے، مطلب یہ میں نمبر بار کچھ نکات عرض کر رہا ہوں، ان کی تفصیل رفتہ رفتہ آتی رہے گی۔ تیسرا جو ان نظموں میں ایک عنصر ہے جو بہت واضح ہے، وہ یہ کہ ان نظموں پر انور سین رائے کے معاصر شعراء، جو فرانسیسی میں ہو سکتے ہیں، عربی میں ہو سکتے ہیں، انگریزی میں ہو سکتے ہیں، اردو میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کا مطالعہ بہت ہے، یہ بہت مختلف روایتوں کو جاننے والے ہیں اور خاص طور پہ ان کے فکشن کا بہت اچھا ذوق اور علم رکھنے والے ہیں۔ تو ان کی کثرت مطالعہ کی وجہ سے، کچھ ترجمہ نگاری کی وجہ سے ان پر معاصرین کے اثرات بہت واضح ہیں، اور وہ اثرات جو ہیں وہ تھیمز میں بھی ہیں، یعنی معانی اور مضامین میں بھی ہیں، اور اسلوب میں بھی ہیں۔ مطلب بار بار مختلف شعراء جو ہیں وہ سامنے آتے رہتے ہیں ان کو پڑھتے وقت۔ تو یہ ایک طرح سے اگر ایک پہلو سے دیکھیں تو اس سے کچھ کمزوریاں بھی پیدا ہوئی ہیں انور کی نظموں میں، لیکن اس سے ایک نیا رنگ اور نئی کیفیت بھی نثری نظم کی ہماری روایت کو حاصل ہوئی ہے۔ یعنی انور کے اس طرح بہت سی روایتوں کے شعراء سے اثرات قبول کرنا تخلیقی سطح پر، تو اس سے جو ہے وہ ہماری نثری نظموں میں ایک انریچنس، تنوع، پھیلاؤ، اور پھر زبان کا جو نثری نظموں کی زبان ہے اس زبان کو خاصی کمک اور مدد ملی ہے۔ باقی یہ کہ یہ نظمیں بھی وہی محاسن رکھتی ہیں جو ان کا فکشن رکھتا ہے، یعنی ڈیٹیچمنٹ کے ساتھ لکھنا، یعنی اپنے آپ کو کسی سچویشن کا کردار بنا کر بھی اس اپنے آپ سے ڈیٹیچمنٹ میں رہنا۔ تو ساری سچویشن سے جذباتی طور پر بھی قربت نہ رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی نسبت اپنے احساسات اور تخیلات کے ذریعے سے ابھرنے نہ دینا جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ لکھنے والے کے لیے المیہ ہے، نشاتیہ ہے، طنزیہ ہے، کیا ہے۔ تو یہ میری نظر میں بہت خوبی کی بات ہوتی ہے کہ آدمی چیزوں خود کو بھی امپرسنل کر لیتا ہے اور چیزوں کو بھی ان کے گیون کانٹیکسٹ اور ڈیفینیشن سے اٹھا دیتا ہے۔ تو مطلب ان کے آبجیکٹ میں بھی یہ ایک غیریت یا دوہرا پن پیدا کر دیتے ہیں، اپنے کرداروں میں بھی یہی کرتے ہیں، اور جہاں خود اس سچویشن کا شکار یا اس میں موجود ایک کردار کی حیثیت سے آتے ہیں، وہاں بھی یہ اپنے آپ سے اس میں سے کوئی تعلق اسٹیبلش نہیں ہونے دیتے۔ تو یہ میرے خیال میں یہ بڑی بات ہے۔ دوسرا یہ کہ اسی وجہ سے ان کے ہاں جذبات کا فقدان ہے۔ یہاں جذبات جو ہے وہ عامیانہ جذبات کے معنی میں نہیں ہے جس سے جذباتیت نکلا ہے۔ یہ ان کے ہاں یہ ہے کہ چیزیں پتھر کی آنکھ سے دیکھی جاتی ہیں اور شیشے کے دل سے محسوس کی جاتی ہیں، اور بھی کچھ اور کوئی نکال لیں کہ ایک
شل دماغ سے پرسیو کی جاتی ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ چیزوں کو ایک واقعاتی تنظیم میں پرو دینا، اور اس میں مطلب یہ، اور اس بیان کو واقعہ نگاری نہ رہنے دینا، یعنی ان کے یہاں چیزیں جو ہیں نا وہ ایک واقعے میں شامل آبجیکٹس کی طرح ہوتی ہیں، اور وہ واقعہ اگر اس کو غور سے یا قریب جا کے نہ دیکھا جائے تو وہ واقعہ جیسے متاثر کن نہیں ہوتا، اور وہ جیسے ہم واقعات سے گزرنے کا ایک مزاج اور ایک انداز رکھتے ہیں، واقعات کا ہم پر اثر ایک خاص پہلو سے کچھ سطحوں تک ہوتا ہے، تو اگر ہم نے اس میں ذرا بھی ہم چوک جائیں تو پھر ان کی نظمیں بھی گویا رپورٹس بنی ہوئی نظر آتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں، اور اپنے آپ سے قریب نہیں آنے دیتی۔ تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ جذبات جو ہوتے ہیں، یعنی کہ لاؤڈ جو پیشن ہے وہ چیزوں میں جال سازی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ تخلیقی شعور کی کمزوری کو ڈھانپنے کے لیے ایک ترکیب ہوتی ہے کہ چیزوں کو لاؤڈ بنا دینا، شور مچا دینا۔ تو یہ باتیں ان کے یہاں بالکل نہیں ہیں، اور ڈیکوریٹو اسلوب نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ معنی میں بلا وجہ کے ہلچل پیدا کرنے والے جذبات نہیں ہیں، اور لفظوں میں بلا وجہ کی چمک دمک اور بے معنی چمک دمک پیدا کرنے والا وہ جو ہے کیا کہتے ہیں وہ آرائش نہیں ہے۔ تو ان کا اصل جو، اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ انور حسین رائے کی نظموں کا جو بالکل ایسا بتا دو کہ اس کا پورا احاطہ ہو جائے، کچھ ایسی باتیں بتا دو جن کی روشنی میں انور کی سب نظموں کو اعتماد سے پڑھا جا سکے، تو وہ میرے خیال میں دو ہیں۔ ایک ہے کہ یہ بنیادی طور پر تاریخی شعور اور تخلیقی شعور کو ایک دوسرے سے انٹریکٹیو رکھتے ہوئے تجربے کو محسوس کرنے کا بھی ذریعہ بناتے ہیں، چیزوں کو سمجھنے کا بھی بیسک پرسپیکٹیو بناتے ہیں، اور اظہار کی ہر فارم میں وہ ان دونوں کی، جیسے ان دونوں کی انٹریکٹیو ریلیشن شپ کو برقرار رکھتے ہیں۔ تو ان کے یہاں تاریخی شعور اور تخلیقی شعور یہ ہمکار ہے، اور یہ مطلب تاریخ ان کی تلخ ہے، وہ تلخ ہے تاریخی شعور، وہ جارحانہ نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ یہ اس کا تخلیقی مصرف نکالنے میں جدید تمام اردو جدید شاعروں سے زیادہ کامیاب اور زیادہ سچے ہیں۔ تو اور دوسرا جو کانٹینٹ کے حساب سے شعر جب ہم پڑھتے ہیں نظم وغیرہ تو اس میں پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں معنویت پیدا کر دینے والا جو وہ اوریجن ہے، یعنی اس میں معنی بننے کا عمل کس اصول پہ ہوتا ہے، پہلی بات یہ دیکھنی چاہیے، تو وہ ہم نے عرض کر دی۔ دوسرا یہ کہ اس نظم کے اندر، اس نظم کا جو باطنی اسٹرکچر ہے، یعنی اس نظم میں موجود جو ما فوق المعانی یا معانی اور مفاہیم سے بے نیاز کچھ حالتیں ہیں، کچھ کیفیتیں ہیں جنہیں محسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اور اگر انہیں سمجھنے کی کاوش کی جائے تو وہ بدصورت ہو جاتی ہیں، وہ پولیوٹیڈ ہو جاتی ہیں، اور وہ گویا محسوسات کو بھی جو ہے وہ کرپٹ کرتی ہیں۔
تو آپ مطلب شاعری اگر اس طرح کے ورجن طرز احساس تک نہ پہنچائے کہ جس میں ذہن کی مداخلت بدصورتی پیدا کر دے بلکہ ایبسرڈیٹی پیدا کر دے اور گراوٹ پیدا کر دے، تو پھر وہ شاعری نہیں ہے، پھر وہ ورسیفیکیشن ہے۔ تو انور کے یہاں یہ والی جو کیفیت ہے نا کہ نظم اپنے باطن میں جو کیفیات رکھتی ہے، ان کیفیات کو اگر سب کو جمع کر کے ایک عنوان دینے کی کوشش کی جائے اس اعتماد کے ساتھ کہ یہ ہر حالت اور ہر کیفیت پر صادق آئے گا، پورا اترے گا، وہ دے رہا ہوں، وہ عنوان جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں، وہ ہے علمیاتی اطمینان۔ انور سین رائے اپنی تمام تخلیقی مطلب جہتوں میں یہ علمیاتی اطمینان کے جوہر پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کی ہر تحریر بشرطے کہ وہ تحریر کامیابی سے لکھی ہو، یعنی ان کی فکشن اور نظموں کا جو بھی آپ انتخاب اگر کر لیں تو اس انتخاب شدہ چیزوں میں ایک چیز آپ کو مشترک ملے گی، ہر جگہ ملے گی، اور وہ ہے وہ کیا نام ہے، ٹریجک فلفلمنٹ۔ تو یہ جو ٹریجک سینس ہے، یہ جو ٹریجک جو ہے کیا کہتے ہیں سیٹسفیکشن جو ہے، یہ بہت بہت گہرے تخلیقی شعور کو حاصل ہوتی ہے، اور یہ بہت کم لوگ ہیں جن کے حصے میں یہ بات آتی ہے، اور یہ بات ڈیٹیچمنٹ سے پیدا ہوتی ہے۔ ان کے یہاں یہ بات ڈیٹیچمنٹ اور وہ کیا نام ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اور خلاق تاریخیت یا تاریخی خلاقی، اس سے پیدا، ان دونوں سے جڑ مل کر ایک چیز انور نے حاصل کر لی ہے، وہ ان کی شخصیت کا بھی حصہ ہے اور ان کی تخلیقات کی بھی روح ہے۔ یوں سمجھیں کہ ان کی نظم کی روح ایک علمیاتی اطمینان ہے۔ تو یہ مطلب یہ خوبیاں بہت بڑی ہیں۔ کمزوریاں ہیں تو وہ مطلب چھوٹی ہیں اور قابل ان کا ازالہ ہو سکتا ہے اگر یہ چاہیں۔ وہ ان کی لاپرواہی سے کمزوریاں آئی ہیں، ان کے اناڑی پن سے نہیں آئی ہیں۔ تو وہ جو کمزوریاں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ لفظ کے ساتھ صحافیانہ برتاؤ کرتے ہیں، یہ لفظ کو اس کی کم ترین سطح پر استعمال کرتے ہیں۔ ان کے یہاں لفظ دو مفاہیم نہیں رکھتا یا دو متضاد کیفیتوں کا کنٹینر نہیں ہوتا، لفظ استعارہ نہیں بن پاتا، پھر لفظ کے تشبیہ بننے کا عمل، تشبیہ میں صرف ہونے کا عمل کمزور ہے، اور لفظ علامت بنتا ہوا مجھے ان کے یہاں کہیں نہیں دکھائی دیا۔ تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ لفظ کے امیڈیٹ میننگ کے حوالے ہی سے اسے استعمال میں لانا، یہ لفظ کے ساتھ ایک صحافیانہ سا سلوک ہے جو ان کے یہاں بعض مرتبہ کھلنے لگتا ہے پڑھنے والے کو۔ دوسری جو ایک کمزوری ہے وہ ہے کہ وہ شاعری میں بتا رہا ہوں، فکشن رائٹر کے طور پہ نہیں، وہ ہے کہ ان کے یہاں تخیل کی کمی ہے۔ یہ احساسات میں تو گہرائیاں اور وہ جیسے محسوس اور احساس میں ایک جیسے بھونچال پیدا کر سکنے والی ایک لا تعلقی تو پیدا کر دیتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اس میں تخیل کا حصہ نہیں ہوتا۔ تخیل کہتے ہیں کہ چیزوں کو ان کی یعنی اظہار میں آئی ہوئی چیزوں کو اپنی طرف سے اظہار میں کامل کرنا،
یعنی جو ایک آبجیکٹ ہے اس کی اپنی ایک حد اظہار ہے، اس کی ایک اپنی حد ادراک ہے۔ ان دونوں حدوں کو توڑنے کا کام جو قوت کرتی ہے وہ قوت ہے تخیل۔ تو کیونکہ لفظوں سے ان کا رویہ ایسا ہے، غالباً وہی سبب ہے کہ وہ ان کے یہاں تخیل کو جیسے پنپتا ہوا پنپنے نہیں دیتا، تو وہ بھی کمی ہے۔ تو اب یہ خوبیاں کمزوریاں شروع میں نے اس لیے عرض کر دی ہیں کہ بعد میں جب ہم ان کی نظموں کا جائزہ لیتے جائیں گے تو بار بار ایک خوبی کو بار بار یا ایک کمزوری کو بار بار دہرانے کی یا اس کی نشاندہی کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اب ان کی کچھ لائنیں ہیں، مطلب ہم اب ان کی نظموں کا مطالعہ کر رہے ہیں، مطلب اب اندر جا رہے ہیں، کتاب کھول رہے ہیں۔ تو ان کا جو پہلا مجموعہ ہے خود ساختہ جلا وطنی اور دوسری نظمیں، اس کی جو نظم ہے جو مدر پوئم ہے خود ساختہ جلا وطنی، اس میں کچھ لائنیں ہیں، باقی چیز جو وہ تو تسلسل کہانیوں جیسا ہے سب، مطلب جس سیکوینس کے پہلے سے موجود تصور کے ساتھ ہم نثر پڑھتے ہیں، انور کے یہاں بس وہی تصور درکار ہے۔ مطلب ان کی نظموں میں جو ربط ہے اور اس نظم میں آگے بڑھنے والی جو حرکت ہے، جو اس کا فلو ہے، وہ بالکل فکشن کی طرح کا ہے، جو ان کے یہاں نثر میں زیادہ خوبی سے نظر آتا ہے۔ تو وہ ہم نظم پوری دیکھنے کے بجائے ہم کچھ جیسے اس فلو میں بننے والے کچھ جزیروں کو دیکھ رہے ہیں جنہیں ہم نے منتخب کیا ہے۔ تو اب اس نظم میں، یہ نظم اچھی طویل نظم ہے، اس میں انہوں نے کردار لیا ہے ایک دو تین کینٹوز میں، وہ ہے سرحان۔ وہ غالباً محمود درویش کا کیریکٹر ہے جس کا ان پر بہت زیادہ اثر ہے انور پر۔ اب لائنیں آپ دیکھیے، یہ لائنیں اس غرض سے میں سنا کر اور اس پر اپنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ کلام، جیسے کلام میں کوہان بھی بنے ہوتے ہیں، جیسے یوں کہہ لیں کہ ایک دریا ہے تو اس کو اس کی بیچ بیچ میں پیدا ہونے والی اٹھانوں سے بھی پہچانا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ان کے دریائے نظم میں جو مواجی کے کچھ مناظر اور مقامات اور مظاہر ہیں وہ دکھانے کے لیے ہیں۔ ان کی نظم یہ تقاضا نہیں کرتی کہ بتاؤ میرے ذریعے سے کہا کیا گیا ہے، تو یہ وہ جو بھی پڑھے گا وہ انشاءاللہ صحیح سمجھے گا۔ تو اس کردار کے بارے میں کیا کمال کا کہ سرحان کا کوئی گھر نہیں، سرحان کا کوئی گھر نہیں، وہ سمندر کو اپنا دروازہ سمجھتا ہے۔ اب بے گھری کی ایسی تعبیر، بے گھری کی میں ایسا گرینجر اور بے گھری میں ایسی لمٹ لیسنس ہونا جو ایک انقلابی کی زندگی میں ہے، وہ اس کا جو بیسٹ پاسبل اظہار ہو سکتا ہے وہ ان دو لائنوں میں ہو گیا ہے کہ سرحان کا کوئی گھر نہیں، وہ سمندر کو اپنا دروازہ سمجھتا ہے۔ اب اس کو ذرا تصویر بنا کے دیکھ لیں کہ ایک بے گھری ہے جس میں دروازہ سمندر ہے، یعنی بے گھری خود مجسم ہو جاتی ہے سمندر کو دروازہ کہہ کر، یہ بہت عمدہ ہے۔ اسی طرح آگے تین لائنیں، اور آگے کی تین لائنیں ہیں اگلے کینٹوز میں سے کسی کینٹو کی۔ ہم بحری جہاز پہ ہیں کہ ہم تو ان جہازوں کے
باورچی خانوں میں پیدا ہوئے، وہ آزادی سے محروم، ہر ظلم کا شکار، یہ کردار کہہ رہا ہے۔ ہم تو ان جہازوں کے باورچی خانوں میں پیدا ہوئے اور پلے بڑھے ہیں، جو کبھی کسی کنارے پر نہیں لگے۔ اب یہ انتہائی سادہ لفظوں میں، انتہائی جیسے کوئی زور شور اور دھوم دھام پیدا کیے بغیر، بالکل ایک جیسے واقعے کسی بناوٹ کے ساتھ ایک بات کہی گئی ہے، لیکن اس پہ رکنا پڑتا ہے۔ وہ یہ کہ یہ سہل ممتنع جیسے غزل میں ہوتا ہے نا، کہ ہر آدمی اس کو نہیں پکڑ سکتا، اس کے مفہوم کو۔ یہ اس طرح کا ہے کہ ہم ان جہازوں کے باورچی خانوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہم تو چوہوں کی سطح پہ ہمیں رکھا گیا ہے۔ ہم اور جہاں مطلب ہمارا جو جہان ہے، ہمارا جو اول و آخر ہے، وہ ایسا ہے کہ وہ کبھی کسی نتیجے تک نہ پہنچا ہے، نہ پہنچنے کا امکان رکھتا ہے۔ ہم المیے، غلامی، مظلومی اور کمتری کی مسلسل رو کی طرح ہیں، جس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ساحل ہی نہیں ہے کہ جس سے ٹکرا کے کم از کم فنا ہی ہو جائے۔ تو سمندر اور اس کی ایسی بے کناری اور اس کے نتیجے میں یہ باورچی خانے اور بحری جہاز کے حوالے سے جو ٹریجڈی پیدا کی گئی ہے، وہ بہت کمال کی بات ہے۔ اور یہ ایسا ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے امیجیٹ سیاق و سباق، کیونکہ ہماری ٹریجڈی ہو یا نشاط ہو، یہ ایک خاص طرح کے سیاق و سباق، یعنی خاص طرح کے ماحول، خاص طرح کے الفاظ، خاص طرح کے محسوسات اور محرکات میں ہوتے ہیں۔ تو تھوڑا سا اگر ہم اپنے آپ کو کانٹیکسچوئلائز کر کے دیکھیں تو بہت آسانی سے ہم خود کو اس کانٹیکسٹ میں منتقل کر لیتے ہیں۔ اس میں سہولت، مطلب یہ جو چھوٹے چھوٹے لفظوں میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، تو یہ ہمارے لیے یہ سہولت پیدا کر دیتے ہیں کہ ہم اپنے جبری سیاق و سباق سے نکل کر ان کے بنائے ہوئے سیاق و سباق میں سما جائیں، اور جینوینلی سما جائیں، ایفیکٹیولی سما جائیں۔ تو ہم سما جائیں اگر اس میں، اور کہ ہم ان جہازوں کے، یعنی دنیا ایک تاریخ ایک سمندر ہے، جہاز جو ہے وہ ہمارا مرتبہ، ہمارا جو ہے وطن ہے، اور ہم اس کے باورچی خانوں میں پیدا ہوئے اور پلے بڑھے ہیں۔ لیکن رکو، ہمارا المیہ محض اتنا نہیں ہے کہ ہم اس جہاز کے جو ڈیلکس سویٹ میں نہیں رہتے، ہم اس کے باورچی خانوں میں کاکروچ اور چوہوں کی طرح ہیں۔ صرف اتنا المیہ نہیں ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ یہ جہاز جس نے ہمیں بالکل گرا رکھا ہے، مطلب یہ جہاز دنیا اپنے تمام ہائرارکی کے ساتھ، تو یہ جہاز کسی کنارے پر نہیں لگے، یعنی یہ نہ کبھی لگے ہیں نہ کبھی لگیں گے۔ تو یہ جو المیہ کو ایسا ٹویسٹ دینا کہ المیہ جو فطری المیہ احساس ہے نا، وہ تو یہاں پر پورا ہو گیا کہ ہم باورچی خانوں میں پیدا ہوئے اور پلے بڑھے۔ یہاں پہ المیہ احساس وہ پورا ہو گیا۔ اب جب اگلی لائن آتی جو کبھی کسی کنارے پر نہیں لگے، تو المیہ احساس ایک بڑی جیسے وجودی معرفت اور تاریخی شعور کی ایک بڑی دریافت کے ساتھ خود کو منسلک کر کے اپنی حسیت کو کمزور اور اپنی معنویت کو مضبوط کر لیتا ہے۔ المیہ کہتے ہی اسے ہیں۔ تو یہ کمال ہے، کمال ہے۔
اسی طرح اسی نظم کی 2 لائنیں ہیں. اگلی مرتبہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہمیں پوری نظم پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگلی مرتبہ ہم کچھ منتخب نظموں پہ مجموعی طور پہ گفتگو کریں گے. آج تو جیسے یہ کہ انتخاب کر رہے ہیں واہ واہ کرنے اور کروانے کے لیے. یہ 2 لائنیں دیکھیے. وہ خون کا ایک ایسا قطرہ ہے، وہ خون کا ایک ایسا قطرہ ہے جسے اپنے زخم کی تلاش ہے. یہ مطلب ناقابل برداشت المناکی ہے اس میں. مطلب ہم اپنے آپ کو فرض کر لیں کہ ہم خون کا ایک قطرہ ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم کہ یہ خون کہاں سے ٹپکا تھا، کس کا ہے. تو ہمیں اپنے ماخذ، اپنے اوریجن یعنی اس زخم کی تلاش ہے جس زخم سے ہم چھلکے ہیں. اب یہ ایک عجیب و غریب المیہ ہے. مطلب آپ ذرا غور کیجئے کہ ہمارا اوریجن زخم، ہم خود خون کی ایک بوند، یہ بوند اگر مستقبل کے رخ پر جائے گی تو کالی پڑ جائے گی، جم جائے گی. اس بوند کو لازماً درکار ہے ماضی کی سمت میں، ماضی یہاں زمانی معنوں میں نہ صحیح، لیکن اس کو لازماً درکار ہے اپنے آپ کو ایک ریورس حرکت میں رکھنا. اور وہ ریورس حرکت بھی بس ایسی سمجھ لو کہ اس کے لیے سب سے بڑی طلب اور سب سے بڑا مقصود یہ ہے کہ یہ اس زخم تک پہنچ جائے جو اس کی جنم بھومی ہے. تو اب آپ سوچئے کہ انسانی زندگی اور اس میں اس کی پوری علمیاتی ساخت اور اس میں گندھی ہوئی مایوسی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت آرام دہ زندگی جس نے بے بسی کو اور ایبسرڈیٹی کو نظر انداز کروا رکھا ہے. بہت بڑے بڑے خیالات اور خواب اور وسائل جنہوں نے آدمی ہونے کی طرف سے شرمندہ کر رکھا ہے. اب یہ لوگ کون ہیں؟ یہ خون کی وہ بوند ہیں جن کا کبھی ان کو جب اپنے شعور کو جب بھی وہ کبھی اپنے کو جاننے کی کوشش کریں بھولے بھٹکے، تو وہ کوشش ان کے اندر جو ارج پیدا کرتی ہے کہ ہم اس فضا سے نکل کر اپنی اوریجنل حالت کو دریافت کریں، تو وہ دریافت بھی ایسی ہی ہوتی ہے کہ ہم یہاں سے نکل کر اس ایک زخم تک پہنچ جائیں گے جس زخم کو اس دنیا نے، اس زندگی نے بھلا رکھا تھا. تو ایسی مکمل افسردگی کہ کہیں کچھ نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی آسرا نہیں ہے. ایسا بے آسرا پن اردو میں تو کم از کم میں نے ایسی شدت درد کے ساتھ نہیں دیکھا. اب ایک بند سا ہے، یہ کینٹو آخری ہے شاید اس نظم کا، کہ میں سڑک پر، اب یہ فکشن رائٹر ہے اور اس میں جو بھی مطلب معنی اور احساسات ہیں وہ فکشن سے منسوب ہیں، فکشن کے ساتھ، فکشن ریڈنگ کے ساتھ مخصوص ہیں. میں سڑک پر چلتے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوں. میں سڑک پر چلتے ہوئے روزانہ ایک قتل کا منصوبہ بناتا ہوں. میں سڑک پر چلتے ہوئے روزانہ اپنے قاتلوں سے ملتا ہوں. میں روزانہ سڑک پر انہیں جھک کر سلام کرتا ہوں. انہیں گزرنے کے لیے راستہ دیتا ہوں. وہ گزرتے ہیں اور راستہ بند کر دیتے ہیں. یعنی میرا راستہ، اپنا راستہ کھل جاتا ہے، میرا راستہ بند کر دیتے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں، نظم یہ ہے کہ وہ گزرتے ہیں
اور راستہ بند کر دیتے ہیں، میں واپس موڑ دیا جاتا ہوں، اسی طرح اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوا۔ اب یہ مطلب عجیب بے بسی سی ہوتی ہے کہ میں اس کو محسوس کر پا رہا ہوں یا نہیں، میں اسے سمجھ پا رہا ہوں یا نہیں، میں اس ساری بات کو ٹھیک سے دیکھ پا رہا ہوں یا نہیں۔ تو اس طرح کا ایک، یا اس پہ روؤں یا ہنسوں، اس پہ چلاؤں یا غصہ کروں، اس سے احتجاجی جذبات اخذ کروں، اس سے جو ہے وہ طنزیہ انداز سیکھوں، اس سے جو ہے وہ ایک لاپرواہی اور بوہیمینزم کا سبق حاصل کروں، تو میں ایک عجیب طرح کی الجھنوں میں پڑ گیا اس کو پڑھتے ہوئے کہ کیا کروں۔ تو جو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کہیں یہ تو نہیں کرنا، تو وہ بھی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس کی تردید کر کے جب یہ آتا ہے کہ نہیں ہنسنا نہیں رونا ہے، تو یہ بات بھی صحیح ہے، یعنی جس کو ہم ترک کریں گے وہ بات بھی غلط ہونے کی بنا پہ ترک نہیں ہوگی، وہ صحیح ہونے کی وجہ سے ہم چھوڑتے ہیں، پھر اگلی بات منتخب کرتے ہیں، اگلا رسپانس، یعنی میں قاری کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، تو اسے بھی ہم اس کے واقعی ہونے کی وجہ سے، مطلب اس کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے چھوڑتے ہیں۔ تو اب آپ سوچئے کہ ایک ایسی صورتحال جہاں کچھ بھی نہیں ہے، ایک مقتول اپنی دنیا میں رہ رہا ہے، قاتل بننے کی خواہش لیے ہوئے۔ اب اس کی پوری یہ روداد ہے کہ اب اس میں یہ کہ یار مقتول بن کے رہنا اچھا ہے، اچھا نہیں قاتل بن کے رہنا اچھا ہے، اچھا نہیں بلکہ مقتول بھی بنو اور قاتل بھی بنو، اس کو قتل کرو۔ مطلب طرح طرح کے ایسے عزائم بیدار ہوتے ہیں، ایسے ایک دوسرے سے ٹکراؤ اور اختلاف رکھنے والے احساسات اور وہ کیا نام ہے کیفیات پیدا ہوتے ہیں کہ جو ایک جگہ پر ٹکنے نہیں دیتے۔ مثال طور پہ اگر میں کہوں کہ اس نظم سے یہ محسوس ہو رہا ہے، تو میں ایک احساس بیان کروں گا کہ اس نظم میں یہ احساس کی رو دوڑ رہی ہے، تو وہ بیان ہوتے ہی لگے گا کہ نہیں یہ پوری بات نہیں ہے۔ تو پوری بات کی ناکام تلاش میں اس میں سے 8-10 احساسات نکال لیتا ہوں، وہ سب صحیح ہوتے ہیں۔ تو کثیر الاحساسات بیان جو ہے وہ بہت مہارت کی بات ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہے۔ اب اس میں ان کی ایک نظم ہے پٹھان خان کے لیے، یہ ایک ناسٹیلجک سی نظم ہے اور بڑی خوبصورت ہے، کیونکہ یہ سرائکی بیلٹ سے آئے تھے نا کراچی، تو پٹھان خان کے لیے جو مشہور گانے والے۔ اکیلا کر دیا ہے مجھے اس شہر نے، اکیلا کر دیا ہے مجھے اس شہر نے، میرے ماں باپ نے پناہ لی جس پر میں نے، میرے اس شہر نے میرے ماں باپ نے پناہ لی جس پر میں نے، اب یہ لائن سنیے گا، میں نے ایک ایسے بیج کی طرح اگنے کی کوشش کی جو کسی پرندے کی چونچ سے گر جاتا ہے گھونسلے تک پہنچنے سے پہلے۔ مطلب بہت زبردست ہے، بہت زبردست ہے۔ ایک آدمی آیا کراچی شہر نے اکیلا، کہ یہ شہر اتنا زیادہ بھرا ہوا ہے کہ آدمی اکیلا ہو جاتا ہے، پھر وہ کہ اس شہر میں نے ایک ایسے بیج کی طرح اگنے کی، اس شہر کی سنگلاخ زمین میں، اس شہر کی بانجھ مٹی میں نے ایک ایسے بیج کی طرح اگنے کی کوشش کی جو کسی پرندے کی چونچ سے گر جاتا ہے گھونسلے تک پہنچنے سے پہلے۔
یہ بہت، اب آپ ایک بات غور کر رہے ہیں نا کہ جو ٹریجڈی اپنی نئی نئی گہرائیوں کے ساتھ، اپنے نئے نئے احساسات کے ساتھ، اپنے نئے نئے معانی کے ساتھ وہ اس شخص کی نظموں میں جس کثرت اور تنوع کے ساتھ ہے وہ ان معاصر شعراء میں نہیں پائی جاتی۔ یہ انور کی اصل طاقت ہے۔ تو یہ اب میں کیا کھولوں، یہ بس ذرا سا 2-4 مرتبہ پڑھ لینا آدمی تو اس میں ڈوب جائے گا کہ میں نے ایک ایسے بیج کی طرح اگنے کی کوشش کی جو کسی پرندے کی چونچ سے گر جاتا ہے۔ گر جاتا ہے میں بیج کو متعین نہیں ہونے دیا، مطلب اگر یہ کہہ دیتے نا جو کسی پرندے کی چونچ سے گر گیا تھا تو وہ متعین ہو جاتا، تو انہوں نے یہ نہیں گر جاتا ہے، جو بھی فرض کر لو، تو جو کسی پرندے کی چونچ سے گر جاتا ہے گھونسلے تک پہنچنے سے پہلے، یعنی گھونسلے تک پہنچنا بیج کا مسئلہ نہیں ہے، پرندے کا مسئلہ ہے۔ تو یہ جو زندگی کا پرندہ ہے یہ اپنے گھونسلے تک پہنچنے کے لیے جو پرواز کرتا آ رہا ہے کہیں بھی پڑاؤ کیے بغیر، ہم لوگ اس کی چونچ میں بیجوں کی طرح ہیں جو یہ یا تو یہ گراتا جاتا ہے یا اس سے گرتے جاتے ہیں۔ تو ہم دوسری قسم میں ہیں کہ ہم طائر وجود کی چونچ میں پھنسے جمع شدہ ان بیجوں کی طرح ہیں جو اس کی لا علمی میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں زندگی سے ہم زندگی کے پورے دائرے میں سے نکلتے جا رہے ہیں اور زندگی کو ہماری خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہم جو اس کے تھیلے میں بھرے ہوئے بیجوں کی طرح تھے ہم اس کے تھیلے میں سے کم ہو گئے ہیں۔ یہ ٹریجڈی ہے۔ اچھا، وسیب، اس کی 3 لائنیں دیکھیں کہ بے رحم راستے پر چلتا ہے میرا قافلہ، اس میں کوئی بات نہیں ہے، اب بات اگلی 2 لائنوں میں۔ بے رحم راستے پر چلتا ہے میرا قافلہ اور اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے ریت کی خاموشی۔ کیسی ہیبت ناک بات ہے، کیسی ہیبت اور علم ایک ہو گئے ہیں کہ بے رحم قافلے پر راستے پر چلتا ہے میرا قافلہ، یعنی صحرا میں قافلہ چل رہا ہے، صحرا کے راستے بہت بے رحم ہوتے ہیں، بہت بے رحم اور بے سمت ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چلتی، میرے قافلے کے ساتھ ساتھ چلتی ہے ریت کی خاموشی۔ ریت کی خاموشی ایک ایسا فریز ہے، ریت کی چلتی ہوئی خاموشی، ریت کی ہم قدم اور متحرک خاموشی۔ یہ کبھی ڈیپ ڈیزرٹ میں جا کر دیکھیں تو یہ آپ کو ایکسپیرینس ہو جائے گا یہ فریز کہ ریت کی خاموشی کیسے آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ تو ہاں ایک اور کر لیتے ہیں، ایک چیز اور، تو تاکہ آج جو ہم نے نوٹس بنائے وہ پورے ہو جائیں۔ ایک اور نظم ہے ان کی، میٹامارفوسس، یعنی قلب ماہیت۔ کون سنے گا دماغ کے ٹوٹتے ہوئے جمود اور چلاتی ہوئی خاموشی کے جھاگ میں بھیگے اس کپڑے کی بے آواز چیخ۔ اب عجیب ہے، یہ کافکا والا اثر ہے، ظاہر ہے یہ مطلب یہ جس کا اثر لیتے ہیں نا تو وہ ظاہری کم ہوتا ہے، وہ اس کے بہترین عنصر کو جیسے جذب کر کے اور پھر اسے اپنا تجربہ بنا کے یا اسے اون کر کے اظہار میں لاتے ہیں۔
تو یہ اس طرح کا وہ میٹامورفوسس والے جو ہے نا کہ کون سنے گا اب دماغ کے ٹوٹتے ہوئے جمود اور چلاتی ہوئی خاموشی. پھر یہ کہ چلاتی ہوئی خاموشی کے جھاگ میں، پھر یہ کہ اس جھاگ میں بھیگے اس کپڑے کی بے آواز چیخ. اس میں کیونکہ میرا ذہن بنا ہوا ہے، میں نے اس کو کئی مرتبہ دیکھا ہے ابھی، تو میرے اندر کچھ باتیں، کچھ اس کی تشریحات اور کچھ اس کی جو معنوی اور احساساتی جو اس کی افیکٹیوٹی ہے وہ ایک مطلب جمع ہے، لیکن اگر وہ میں بیان کروں گا تو اس میں دیر لگ جائے گی. تو اب ہم اگلی مرتبہ انشاءاللہ وہ 2-4 دن بعد پھر کریں گے. اس میں اس کا آغاز ہی ہم اس ٹکڑے سے کریں گے میٹامورفوسس کے.